حدث حذيفة بالذي قال الرسول. کل ہم نے قیامت کے علامات میں سے 7 علامات ذکر کیے تھے، علامات صغریٰ میں سے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم 8ویں علامت کو ذکر کریں گے۔ وہ علامت ہے طاعون امواس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عام موت واقع ہو جائیں گے، لوگ مریں گے منٹوں میں۔ اور یہ نشانی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں پوری ہو چکی ہے۔ فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے، تقریباً 25 کلومیٹر دور، امواس اس کا نام ہے، اور وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ وذکر منها ثم موتان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 علامات کو گن لو کہ وہ قیامت کے علامات میں سے، ثم ذکر منها موتان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علامت قیامت کی یہ کہ عام موت واقع ہو جائیں گے، عام وبا ہوگی۔ اور یہ جو نشانی ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں یہ نشانی یہ بھی ثابت ہو چکی تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأخذ فیکم کعکاش الغنم، یہ موت اس طرح تمہارے اوپر واقع ہوگا جس طرح ایک بیماری ہے بکریوں پر آتی ہے، ان کے ناک کے طرف سے جب ناک پر آ جاتی ہے تو منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح منٹوں میں لاکھوں ہزاروں تک لوگ وہ مریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 من اشراط الساعہ، 6 قیامت کے علامات ہے، وموت یأخذ فی الناس کعکاش الغنم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا موت واقع ہوگا جو ایسے لوگوں پر اس طرح موت واقع ہوگا اور منٹوں میں لوگ اتنا جلد مریں گے جیسا کہ ایک بیماری ہے عکاش الغنم کے نام سے، جب وہ بکریوں پر آ جاتی ہے تو منٹوں میں ہزاروں بکریاں مر جاتی ہے، اسی طرح تمہاری اوپر بھی اس طرح بیماری آئے گی۔ اور یہ نشانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد امواس مقام پر یہ بیماری پھیل گئی تھی، اور تقریباً 30,000 کے لگ بھگ لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرحویل بن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابہ کرام اس بیماری میں فوت ہو گئے تھے۔ اور جو بھی اس طرح بیماری سے فوت ہو جائے، طاعون کی بیماری سے، ایسا کہ آج کل ایک بیماری وائرس پھیل چکا ہے، کبھی ڈینگی کا وائرس پھیلتا ہے، اور آج کل چین میں کورونا وائرس پھیل چکا ہے، تو اس بیماری سے جو مسلمان مر جائے تو وہ شہید ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دریا میں ڈوب جائے غریق البحر وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن اس شہید میں اور جو کفار کے ساتھ لڑ کر شہید ہو جائے دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو شہید ہوتے ہیں انہیں غسل نہیں دی جاتی ہے، اور اس شہید کو غسل دی جاتی ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے۔ باقی آخرت کے اعتبار سے جس طرح اس شہید کو اللہ درجات دیتے ہیں تو اس شہید کو بھی اللہ تعالیٰ درجات دیں گے۔ اللہ امت مسلمہ کو اس طرح بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ 9ویں نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے
جو ظاہر ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصر کا زمین فتح ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستفتحون مصر، ان قریب تم مصر فتح کرو گے، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اہلها، جب تم مصر کی زمین کو فتح کرو تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو، وہاں جو قبطی رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصَهْرًا، بعض روایت میں آتا ہے فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، تو وہ رشتہ داری دو قسم کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لنڈی تھی قبطیہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھائی کرو، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصَهْرًا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر یا حضرت حاجرہ یہ مصریہ تھی، اور حضرت حاجرہ کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصَهْرًا۔ اور یہ جو مصر کی زمین ہے یہ 20 ہجری میں فتح ہوا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمان خلافت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح فتوحات کا زمانہ پھر لائے تاکہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھے۔ یہ قیامت کے تقریباً یہاں تک 9 علامات مکمل ہو گئے جو ظاہر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہم 10ویں علامت، 11ویں علامت، 12ویں علامت اس تسلسل سے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔